الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد مع السجود المسلمين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى بالقربى. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ کے بے مہربان مسلسل کرنے والا ہے. میرے لیے سعادت کہ برادر محترم علی جناب وزیر اسلام المسلمین مولانا شہریار صاحب، مولانا شبیر حسین بلدی صاحب اور برادر محترم علی جناب مولانا سید عباس صاحب تشریف فرما ہے. ظاہر بات ہے کہ بیان مختصر ہے اور ان علماء کی موجودگی میں اور انہیں کی اجازت سے میں حاضر ہوا اور میری بالمشافہ یہ پہلی ملاقات علی محترم سے ہے. ظاہر بات ہے کہ مصروفیت بھی کہیں اور کوتاہی بھی کہیں کہ حاضر نہ ہو سکے خدمت میں، لیکن یہ بھی اس نے اتفاق ہے کہ پہلی ملاقات ایک عالم ہی کے گھر پر ہے اور اس نشست ہی میں ملاقات ہے کہ جس امام کے پردہ غیبت میں ہونے کی وجہ سے ہم سب اس عمل پر جاتے ہیں. یہ جتنی دین کی خدمت ہے، جو عمل ہے، یہ سب نیابت امام ہے. پروردگار عالم ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. آمین. اور یہ فرش سے ادا، یہ فرش بلا، یہ ذکر، یہی ہمیں آپس میں جوڑے ہوئے ہیں. ورنہ اس وقت جو نفسا نفسی کا عالم ہے دنیا میں، یہی وہ جگہ ہے، یہی وہ فرش ہے کہ جہاں پر انسان کو سکون حاصل ہو سکتا ہے. اور جو محبت اہل بیت کا چراغ ہمارے دلوں میں جل رہا ہے، جو محبت اہل بیت کا چراغ ہمارے دلوں میں روشن ہے، اس چراغ کی لو مدھم نہیں ہوتی، بلکہ اس فرش پر آنے کے بعد اس چراغ کی لو اور بڑھ جاتی ہے. یہ ذکر، یہ مجلسیں ایک پرامن احتجاج ہے اور یہ پرامن احتجاج ظالم کے خلاف ہے اور مظلوم سے محبت کا ایک اظہار ہے، ایک محبت کی دلیل ہے. ظاہر بات ہے کہ اس مجلس عزا کا عنوان یوم انعدام جنت البقیع سے متعلق ہے. 4 شوال وہ تاریخ کا سیاہ ترین دن ہے کہ جب وادی حجاز نے ایک نظریہ قائم کر کے اس اقدام کو عملی طور پر کیا کہ جو روزہ مبارک یا مزارات تھے ان کو صرف اس وجہ سے منظم کیا، ان کو صرف اس وجہ سے مسمار کیا کہ یہاں پر آنے والے معذرا نعوذ باللہ شرک ہے. نہ دنیا شرک کو سمجھ سکی، نہ دنیا تعظیم کو سمجھ سکی. شرک یہ ہے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شریک کرنا، اور تعظیم یہ ہے کہ حسب مراتب جن ہستیوں کا مقام ہے، حسب مراتب ان کا احترام کیا، یہ ہے تعظیم. اور اگر یہ نظریہ قائم ہی کر کے اس عمل کو انجام دینا تھا تو اس سے پہلے جو زائرین وہاں پر آ رہے تھے انہیں تنبیہ کی جاتی، لیکن تنبیہ کرنے کے بجائے براہ راست ان ہستیوں کے مزارات، ان ہستیوں کے روزہ مبارک کو مسمار کیا.
جس طرح کلام نبی حجت ہے اسی طرح فعل نبی بھی حجت ہے۔ سب سے پہلے وہاں پر دفن کیا پیغمبر اسلام احمد مجتبی وسلم نے جناب عثمان بن مظعون کو اور پیغمبر نے ان کو دفن کرنے کے بعد ان کے سرانے اور پائنتی پتھر رکھوائے۔ یہ پتھر رکھوانا اس بات کی دلیل تھی کہ نشان قبر باقی رہے۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب نشان قبر باقی رہے تو اور نشان قبر کو باقی رکھنے کے لیے ان پر روضے کو تعمیر کر دیا جائے، مزار کو تعمیر کر دیا جائے۔ اور پھر فرمایا آپ کے میرے چھٹے امام حضرت امام جعفر فرماتی ہیں کہ ہماری جدہ ماجدہ جب جناب حمزہ کی قبر مبارک کے پاس آتی تھیں تو وہاں پر آنے کے بعد دعا فرماتی تھیں اور اس قبر کی مرمت کر کے آتی تھیں۔ اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر کا عمل اور شہزادی کا عمل حجت ہے کہ قبر کی مرمت کر کے قبر کے نشان کو باقی رکھا جائے اور وہاں پتھر رکھنے کے بعد اس نشان قبر کو باقی رکھا جائے۔ لیکن ان ظالموں نے اس سائے کو ختم کر دیا۔ میں کہوں آج شاہی محلات میں روشنی بھی ہے اور روشنی کا سامان ہے، لیکن قبر سیدہ قبور آئینہ ہائے مولا وہاں پر کوئی روشنی نہیں ہے، وہاں پر کوئی سایہ نہیں ہے۔ میں کہوں کہ جس شہزادی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھایا گیا اس شہزادی کی قبر آج بھی تاریک ہے۔ ابھی آپ نے زمانے کے امام حجت خدا کے فراق میں یہاں پر وہاں پڑھا، میرا زمانے کا امام پردہ غیبت میں اپنے جد مظلوم حسین ابن علی پر گریہ کر رہے ہیں، صبح و شام گریہ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو آنے والی تاریخ ہے 8 شوال میرا زمانے کا امام پردہ غیبت میں گریہ کر رہے ہیں۔ بس ہم ایسے دعائے نظمہ میں کیا جملہ عرض کرتے ہیں امام کی خدمت میں کہ اے مولا میں کب تک کس لقب سے آپ کو یاد کروں؟ اے مولا کوئی ہے ایسا کہ جو میرے ہم گریہ ہو سکے؟ میں نالہ و فریاد کروں امام کی بارگاہ میں۔ بس عزیز و راوی کہتا ہے کہ بعد رسول میں آیا اور طواف کعبہ کر رہا تھا، میں نے دیکھا ایک عورت کو کہ جو طواف کعبہ کر رہی اور کہتی جاتی ہے پروردگار قیامت کے دن تو مجھے آل محمد کے ساتھ مشہور کر دو۔ میں نے غور کیا تو میں پہچان گیا کہ یہ آل محمد کے در کی ایک کنیز ہے۔ میں جب طواف سے فارغ ہو گیا اور وہ کنیز بھی طواف سے فارغ ہو گئی تو میں نے کہا کہ کیا آپ فضہ ہیں؟ ایک مرتبہ کہا ہاں میں فضہ ہوں۔ کہا ذرا بعد رسول کے مدینے کے آپ حالات تو بیان کریں۔ اے شخص میرے دل میں جو چنگاریاں تھیں تو نے انہیں بھڑکا دیا۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے 7 دن اور 7 راتیں مسلسل گریہ ہوا۔ جب 8ویں شب آئی تو رسول کی اکلوتی بیٹی نے شدت کے ساتھ گریہ کیا اور گریہ کرتے کرتے ایک مرتبہ گھر سے باہر تشریف لے آئی۔ مدینے میں جو چراغ جل رہے تھے چراغوں کو بجھا دیا گیا کہیں کسی کی نظر شہزادی پر نہ پڑے۔ مدینے کی عورتیں اپنے گھروں سے باہر آ گئیں، لیکن شہزادی شدت کے ساتھ گریہ کر رہی تھی۔ ایک مرتبہ مدینے کی عورتوں کے سہارے شہزادی اپنے بابا کی قبر کے قریب آئی اور کہا اے بابا آپ کے بعد میں زندہ نہیں رہ سکتی، آپ کی جدائی مجھے برداشت نہیں ہے۔ میں کہوں جب اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہوئے رسول کی اکلوتی بیٹی اپنے بابا کی قبر کے قریب آئی اور شدت کے ساتھ گریہ کیا، اور جب لٹا ہوا قافلہ رہائی کے بعد مدینے آیا میری شہزادی زینب سیدھی قبر رسول پر گئی اور ایک مرتبہ اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا، پہنیوں کے بل چلتی وہ آئی نانا کی قبر کے قریب اور ایک مرتبہ کھڑے ہو کر کہا اے نانا میں سفر سے آئی ہوں، اے نانا آپ کی گود کا پالا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید ہو گیا۔ اے نانا میں سفر سے آئی ہوں، جب سفر سے کوئی آتا ہے کوئی سوغات لے کر آتا ہے یہ کہہ کر حسین ابن علی
चलने की तौफीक अता फरमा। हम सबको कामिल ईमान फरमा। खुदावंदा दुनिया में जहाँ जहाँ मौलिन आबाद हैं उन सबकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा। खुदावंदा दुनिया में जहाँ जहाँ जुल्म हो रहा है जुल्म का खात्मा फरमा। खुदावंदा वास्ता जनाब ज़हरा का उनकी हाल का जो इस्लाम की ताकत है खुदावंदा उन ताकतों को और उरूज अता फरमा। जो बातिल ताकत है उन ताकतों को निस्तो नाबूद फरमा। खुदावंदा जुल्म करने वालों को निस्तो नाबूद फरमा। उनका खात्मा फरमा। खुदावंदा वास्ता जनाब ज़हरा कर उनकी हाल का हदीस के साथ दुआ और जिक्र की तमाम बरकतों का वास्ता इस घर को अपनी रहमतों बरकतों नेमतों इसकी फरमानी से खुदावंदा जनाब ज़हरा का वास्ता और उनकी हाल का वास्ता हमारे खुदा मोहतरम वाली जनाब हुज्जत इस्लाम वल मुस्लिमीन मौलाना सैयद यार अब्बास ज़ैदी साहब और इनके फर्जंदान इनके अहल खाना की तौफीक़ात मिला इनकी इस खिदमत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर खुदावंदा इनके मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा। शहदाए मिल्लत जाफ़रिया के दर्जात को बुलंद फरमा। इल्म हक़ का साया हम पर कायम व दायम फरमा। खुदावंदा हमारे इस अमल को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़रीन को हमसे राज़ी फरमा। खुदावंदा दुनिया में जहाँ जहाँ मोमिन व मोमिनात बीमार हाल उन तमाम को सेहत तंदुरुस्ती और पूरे उम्र अता फरमा। मौलाना यार अब्बास ज़ैदी साहब को सेहत तंदुरुस्ती और पूरे उम्र अता फरमा। हसनैन अख्तर और दीगर मोमिन मोमिनात जो अली ने खुदावंदा उन तमाम को इमाम सैयद साहिदीन के सदक़े में सेहत तंदुरुस्ती और पूरे उम्र अता फरमा। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के क़ल्ब नाज़रीन को हमसे राज़ी और खुशनूद फरमा। अपनी आखिरी हुज्जत हज़रत कायम आले मोहम्मद के हुज़ूर मुताज़िम फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। برحمتك يا ارحم الراحمين